ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھی ہے اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اخلاق خلق یہ ایک قوت ہے، ایک ملکہ ہے جس کے اندر جو خلق ہوگا اس سے برابر وہی چیزیں صادر ہوں گی. مثلا آدمی کے اندر حیا ہے تو اس کو کبھی بعد میں جھجک محسوس ہوگی اور کبھی ایسا ہوگا کہ وہ احسان فراموش نہیں ہوگا. کبھی وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں نے احسان کیا ہے، میں کیسے اس کے ساتھ برائی کروں. ابھی کس کے ہے؟ اس کے اندر یہ حیا ہے، قدردانی خود بخود. اس لیے کہ الحیا و نصف الایمان. اب اس نے کہاں لیا؟ وہاں سے کھینچ لیا قدردانی کو. اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھے گا تو آپ کو حیا آئے گا، آئے گا کیسے اس کی نافرمانی کروں. تو اس طرح اس کو اب ایک حیا کی ایک صفت ہے. اب اسی مسلسل دیکھیں اعمال کر رہے ہیں. یہی حال شکر، قدردانی ایک صفت ہے، قدردانی ایک صفت ہے. اب ایک آدمی جب قدردان ہوتا ہے تو ہر جگہ اس کی قدردانی نظر آئے گی. یہ نہیں کہ ایک جگہ قدردان ہے دوسری جگہ قدردان نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر صفت ہے. آگ کی صفت گرمی ہے، جہاں بھی آگ ہوگی تو وہاں کیا ہوگی؟ گرمی ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اچھے اعمال کرتا ہو بظاہر، لیکن اس کے اندر اخلاق نہ ہو، وہ اس کی صفت نہ ہو. مثلا ایک آدمی سخی ہے تو ہر وقت اس کے دل میں ہوتا ہے کہ فقیروں پر مہربانی کریں، رحیم. اس کے اندر ایک سخاوت اس کی طبیعت ہے. ایک آدمی ہے وہ سخی نہیں ہے لیکن ایک دن دیگ پکاتا ہے. تو کیوں پکایا؟ وہ کہے کہ یہاں ووٹوں کا زمانہ ہے، یہ ہم مجھے لوگ ووٹ دے گا. اب دیکھیے یہ عمل ہے، عمل اخلاقی ہے، لیکن اخلاق سے ناشی نہیں ہے، اخلاق سے پیدا ہی نہیں ہوا. یہ اس کے اپنے خواہش سے، مفادات، دنیاوی مفادات سے وہ پھوٹا ہے. یہ گلاس ہے، اس میں پانی ہے. اب خلق اس پانی کو نہیں کہتا، وہ چشمے کو کہتا ہے کہ برابر جاری رہے. اب دیکھو میں پی رہا ہوں تو ختم ہو جائے گا. تالاب کے اندر پانی جمع ہے، اس کو چشمہ کوئی نہیں کہتا. تالاب سے پانی لے لو کبھی نیچے چلا جاتا ہے. اور چشمہ جو ہوتا ہے اگر تھوڑا تھوڑا بھی ہو تو وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نزدیک خلق کی قدر ہے، خلق کی
قدر ہے، اچھے اخلاق کو پسند کرتے ہیں۔ ایک روڈ پر ایک آدمی ہے، آرام کر رہا ہے، پتہ نہیں یہ بیچارے کبھی تک کے جاتا ہے، یہ روڈ ہے، اس پر گاڑیاں آتی ہیں، وہاں سے ایک گاڑی آ رہی ہے، اس نے ایک پاؤں سے کھینچا، ٹانگ سے کھینچا، اور وہ گاڑی چلی گئی، اور یہ اس کو تکلیف تو ہو گئی ہوگی کیونکہ کھینچا، اس کو اٹھاتے اٹھاتے ریل گاڑی تو آ ہی جاتی ہے۔ تو یہ اب بظاہر لگتی بے انصافی ہے، ظلم ہے، لیکن ہے کیا؟ اچھے اخلاق، کیونکہ وہ اس کو بچانا چاہتا ہے۔ اس طرح باپ ہے کبھی ڈانٹتا ہے بچے کو، تو اس لیے ڈانٹتا ہے کہ تاکہ اس ٹھیک ہو جائے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اخلاق، خلق ایک عمل کا نام نہیں ہے، یہ انسان کے اندر جب خلق ہوگا تو کیا ہوگا؟ برابر اس سے اچھے اعمال صادر ہوتے رہتے ہیں، وہ وقتی نہیں ہوں گے، وہ وقتی نہیں ہوں گے، بلکہ مسلسل اس سے پوٹتے چلے جائیں گے۔ تو اس کا جو تصوف میں ہوتے اس کو اٹھایا جاتا ہے، تزکیہ، اسی انسان کے اندر اچھی اخلاق آ جائے، برے اخلاق دور ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس شخصیت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکا، یقیناً تو، لعلی خلق عظیم، لازماً ضرور بہت اچھے اخلاق پر ہو۔ نہیں آیا رحم اللہ؟ بات کر لیجیے۔ تو اس کو کیا کہے گا؟ وہ کہا جائے گا جب جس کو نبی اللہ تعالیٰ فرمائے خلق العظیم، کتنی عظیم اخلاق والے ہوں گے۔ یہ عظیم اخلاق دراصل اندرونی اعتدال سے بنتے ہیں۔ جتنا آدمی اندر سے معتدل ہوگا اس کے اخلاق اس قدر اونچی ہوں گی۔ یعنی غصہ اپنی جگہ پر ہو، شہوت اپنی جگہ پر ہو، غضب اپنی جگہ پر ہو، لالچ اپنی جگہ پر ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں، اب یہ بھی لالچ ہے۔ ان ہر چیز کو اپنی جگہ پر اس کی اعتدال ہوتا ہے۔ جتنا اعتدال ہوگا اتنا کیا ہوگا؟ اس کے اندرونی جذبات کے اندر اس کی اخلاق اچھی ہوں گی۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے بارے میں عظیم رب کہیں۔ دیکھو ہر کسی اپنے پیمانے کے متعلق کہتا ہے۔ ایک آدمی فقیر آدمی ہے، اس کے پاس 1000 روپے ہے، اور اس کو آگے وہ کہتے ہیں کہ 1000 سے نہیں، اس کے پاس 1000 روپے نہیں ہے، 2 روپے 5 10 روپے ایسے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس کے پاس 1000 روپے ہوگا وہ کتنا مالدار ہوگا۔ وہ اپنے پیمانے پر دیکھتا ہے، اور جو آدمی لکھپتی ہوتا ہے اگر اس کو کہے کہ فلان آدمی کے پاس 1000 روپے، وہ کہتے ہیں مسکین، اس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے۔ جو آدمی ارب پتی ہو اس کو لکھپتی آدمی فقیر لگتا ہے۔ یہ شیوخ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، یہ جو دبئی وغیرہ وغیرہ قطر میں، یہ جب کہتے ہیں کہ فلان مسکین، تو یہ نہ سمجھو کہ کیا ہے، اس کے پاس
تمہارے جیسے جتنا پیسہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کروڑوں روپیہ نہیں ہے، کروڑوں نہیں ہے، لاکھوں ہے، کروڑوں نہیں ہے. تو اخلاق خلق جو ہوتا ہے یہ تزکیہ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ خواہ ہوگا بدخواہ نہیں ہوگا. کتنا اچھا آدمی ہے، خیر خواہ ہے بدخواہ نہیں. ایک آدمی کی یہ اچھی طویل کرے گا بری طویل سے بچے گا. وہ تنقید نہیں کرتا زیادہ، اس کا ذہن مثبت ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں پانی الحمدللہ، آدھا گلاس پانی موجود ہے الحمدللہ. وہ جو دوسرا آدمی ہوتا ہے جس کے اندر وہ منفی ذہن ہوتا ہے، وہ کہ تھوڑا سا پانی. حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے بانجے ہیں. کسی حادثے میں اس کے ایک پاؤں زخمی ہوا، پھر نسور تھا، پھر کٹ گیا. تو پہلے تو اس کو اٹھایا، کہا کہ کتنے آپ تم پر میں کتنے ہو گیا، چلا ہوں آیا ہوں جا ہوں. پھر کہا کہ الحمدللہ. اس کا ایک بیٹا بھی اس میں شہید ہو گیا تھا گھوڑے سے، کہیں سفر پہ گئے تھے، گھوڑے پر سوار تھے اور وہ گر گیا اور وفات ہو گیا. تو اس کے 4 بیٹے تھے، تو وہ اس نے کہا کہ الحمدللہ میرے 4 بیٹے ہیں، ایک وفات ہو گیا، 3 باقی ہے، اور ہمارے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، الحمدللہ 1 پاؤں 2 ہاتھ کیا ہے میری محفوظ ہے. تو اخلاق کا چمک دمک ہر جگہ نظر آئے گا. جس کے اندر اخلاق ہو صحابہ کرام کے اندر دیکھیں ہر جگہ اس سے وہ اخلاق پھوٹتے ہوں گے. اس کو کہتے ہیں اس کو تزکیہ ہو چکا تھا. وہ بدخواہ نہیں تھے، حاسد نہیں تھے، خائن نہیں تھے، خیانت نہیں کرتے تھے. خطا ہو جاتی ہے، خطا اور چیز ہے، خیانت اور چیز ہے، غلطی اور چیز ہے، غلطی پر اصرار دوسری چیز ہے. تو بہرحال یہاں جو بار بار جو تزکیے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اخلاق، حسن خلق، ایمانی صفات، یہ انسانی کمال ہے. باقی آسمان میں اڑنا، کس آسمان میں اڑ رہا ہے، یہ حیوانی کمالات ہے. کیا ہے؟ کمالات ہے، یہ بھی کمال ہے، لیکن یہ حیوانی کمال ہے. مرغی 2 پر رکھتے ہیں، 2 پر کواں بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ تمہاری مرغی اتنی پرواز کرے کہ ایک درخت پر چڑھ جائے، پھر آپ اس اوپر دور دوسری پہاڑ پر چڑھ جائے، تو آپ کو اس کا کمال نظر آئے کہ بڑا کمال ہے. لیکن کوا بھی اس طرح کرتا ہے. تو یہ کمالات حیوانی نہیں، انسانی نہیں ہے، یہ کمالات حیوانی ہے، یہ کمالات حیوانی ہے. ایک آدمی پانی پر چلتا ہے، کمال ہے، کیونکہ عام طور پر انسان پانی پر پیدل نہیں چل سکتا. لیکن مچھلی بھی تو چلتی ہے. مچھلی
سمک عربی میں کیا ہو تو فارسی ہے، عربی میں سمک ہے. تو وہ تو اگر وہ بھی چلتی ہے، آپ بھی چلتے ہیں، پرندہ بھی اڑتا ہے، آپ بھی اڑ گیا، اور اخلاق تمہارے اندر نہیں ہے تو جوگی ہے تم. یہ تصوف نہیں ہے، یہ تزکیہ نہیں ہے. کمال اخلاقی کمال ہے. انسان کے اندر انسانیت ہو، انسان کے اندر انسانیت ہو، ورنہ پرندے اڑتے ہیں. کشف بھی ہوتا ہے، کشف بھی کمال نہیں ہے. یہ نہیں ہے کشف اچھوں کو بھی ہوتا ہے، بروں کو بھی ہوتا ہے، پاگلوں کو بھی ہوتا ہے. پاگلوں کو ایسا کشف ہوتا ہے، دماغ خراب ہوتا ہے، اس کے ڈیک ہوتا ہے. تو وہ مثلا گدھا ہے، گدھے کے بارے میں آتی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو وہ آواز نکالتا ہے. کیا آپ شیطان کو دیکھتے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن گدھے کو نظر آتا ہے. مرغ جب صبح بانگ اذان دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ فرشتے کو دیکھتا ہے. فرشتے کو تم فرشتے کو دیکھتے ہو؟ نہیں. یہاں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تزکیہ کس کو کہتے ہیں، کہ انسان شرک، نفاق، ظلم، سنگ دلی اور برحمی، خیانت، ان چیزوں سے پاک ہو، اور اس کے مقابل صفات اس کے اندر آ جائے. یہ اس کے اندر اخلاص ہو، سچائی ہو، صداقت، عفت ہو، اور اس طرح جو نیک صفات ہے اس سے آراستہ ہو جائے. تو اس کی مثال ہے، سمجھو گا یہی مسجد تھی. یہ مسجد تھی، ایک زمانہ تھا جب آپ پہلے لوگ آئے ہوں گے، یہاں جنگل تھا، کچھ نہیں تھا. اس کو پہلے صاف کیا گیا، پھر اس میں تعمیر کی گئی. اس کے اندر پانی بھی، تالاب بھی موجود ہے، اور یہ حسین مناظر آپ نیچے دیکھتے ہیں یہ بھی موجود ہے اس کے اندر. تو اب اس کا کیا ہو گیا؟ تزکیہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جو باقی ہے اس پہ کرنا ہے. وہ دیواروں پر اب پلاسٹر نہیں ہے، اس پر کوئی چیز لگانا ہے. سمجھ آئی بات؟ یہی جنگل ہوتا ہے، کوئی جنگل ہے، آپ اس کو منگل بنا دیں، کیا اس کے لیے باغ بنا دیا، اس کے اندر پھل آ گئے، اس کے اندر پھول آ گئے. تو اس کی کوشش کرنی ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ ہمارے حافظ اکرام صاحب کے ایک سوال تھا، اس کی جواب دیتا ہوں. انسان کبھی کبھی، آپ کی بھی سوال تھا اس لیے میں نے کہا کہ آپ سب کے لیے فائدہ ہو جائے گا. آدمی کبھی کبھی جب نئی ذکر شروع کرتا ہے یا کوئی کام شروع کرتا ہے تو بڑی دلچسپی سی کرتا ہے، بڑے مزے ہوتے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے، یہ کروں وہ کروں، ایک جذبہ ہوتا ہے. نئی بیوی آ گئی، اللہ اکبر، بیوی کو ٹھکانا آتی ہے نا، شوہر کو یہاں واسکٹ ہے یا کیا ہو پالش کرنا ہے، بڑے جذبے میں چندری بات ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ محبت پختہ ہو جاتی ہے، محبت پختہ ہو جاتی ہے. تو انسان کے اندر عجیب ہے یہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو آدمی
اللہ تعالیٰ کی قرب کی راہ کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف چل پڑتا ہے دل سے، پہنچ نہیں چلا چاہتا، یعنی دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا رہتا ہے، یا گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے. تو اس پر دو قسم کے حالات آتے ہیں. پہلی حالت تو یہی ہوتی ہے جس کو ہم بسط کہتے ہیں. کیا بسط کہتے ہیں؟ اس میں آدمی کو خیال آتا ہے کہ میرا رب میرے سامنے ہے. اس کو کہتے ہیں یار احسان یا احسان تو مجھے کیفیت مجھے حاصل ہے. اس کو پتہ نہیں کہ تم یہ نئی بات ہے، تمہیں اپنے اب اس بات کو پکا کرنا ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات میں مجھ سے کوئی اللہ پاک کا لاڈلا نہیں ہے. گویا نماز میں بھی مزہ ہے، ذکر میں بھی مزہ ہے، خدمت میں بھی مزہ ہے. یہ مزے ہی مزے، مزے ہی مزے. اس کو کہتے ہیں بسط. کیا بسط کہتے ہیں؟ پھر یہ حالت تبدیل ہو جاتی ہے، لازمن تبدیل ہوگی. اگر تبدیل نہ ہوگی تو ہماری اصلاح نہ ہوگی. وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر پختگی تو ہونی چاہیے، پختگی ہو. ابھی پختگی کیسے آئے گی؟ جب مٹھائیاں ختم ہو جائیں. نماز کی مٹھائی ختم، روزی کی مٹھائی ختم، اور اس طرح مٹھائی ختم، پھر سر دکھتا ہے، ذکر کرتے ہیں. کیونکہ آدمی کو بہت ہی تکلیف پر کام دے دیں لیکن اس میں مزہ اس کو وہ کیا ہوگا، اس کو آسان ہو جائے گا. ایک عورت کا قصہ مشہور ہے، حضرت غالباً حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، یا حضرت طانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے. میں کبھی پہلے پڑھا تھا ہاں کہ ایک عورت تھی، وہ بڑی ناسپدہ تھی. کیا تھی؟ ناسپدہ، بڑی گھرانے کی عورت تھی. وہ آئی اور اس کا شوہر زمیندار تھا، کاشت نہیں، وہ جو گندم کاٹتا ہے وغیرہ وغیرہ، گندم کاشت کرتا ہے. اس نے کہا کہ وہ اس بادشاہ سے مرچ، کالی مرچ کوٹا جاتا ہے، کالی مرچ وغیرہ وغیرہ نہیں، وہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، لنگری. آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو لنگرے وہی پشتوں کے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس طرح ہوتا ہے پیالہ، اس کے اندر اوپر ڈنڈا ہوتا ہے، لوہے کا ڈنڈا ہوتا ہے، لوہے کا. ہاون دستہ، اس سے وہ دوائیاں کوٹی جاتی ہے، اس سے کالی مرچ وغیرہ کوٹی جاتی ہے، فلفل سیاہ سب کوٹا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ تھوڑا سا وہ تو اٹھائیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی وزنی ہے، میں اس کو کیسے اٹھاؤں گی. تو واقعی اس کو مشکل لگ رہی تھی، وہ کام نہیں کیا تھا اس نے. لگ رہی کہ وہ دستہ میں اٹھاؤں، 1 کلو ہے یا 1.5 کلو ہے. 1.5 کلو کسی کا باپ اٹھائے گا. تو اس بڑا استاد تھا یہ کاشتکار، اس نے سوچا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس سے پوچھا، تو اس لنگڑی کی دستے کو لے گیا، سونار کو دے دیا کہ اس کو یہی اسی کو تھوڑا سا توڑ کر کے اس میں تجھے اور چیز بھی ملائے، حسین سا ہار بنائے. اسے بڑا حسین سا ہار بنا دیا اور اس نے ڈبے میں رکھ دیا. اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے آپ کے لیے ہار بنایا ہے لیکن میرا خیال نہیں ہوا، تھوڑا وزنی ہو گیا. اس نے کہا کہ
تو دکھاؤ صحیح. خیر کہو گے نہیں صبح صبح اچھا ہوتا ہے، آدھی رات میں آدھی میں پہنائے گا تو وہ اتنا کیا وہ مفید نہیں رہے گا. صبح پھر رات کے وقت تھوڑا بتاؤ صحیح پہنوں گی نہیں، دیکھو تھوڑا سا مزہ دے. جب صبح ہو گیا تو جب اس کو دیکھا بڑا زبردست بنایا تھا، لیکن وزن وہی کیلو کتنا تھا تو اس نے فوراً گلے میں ڈال دیا. اللہ آٹا کھا ایسے خوش ہے، بسط کی حالت ہے. جب اثر اس نے دیکھا کہ تک گئی، اس کو رکھ دیا کرو، کیونکہ یہ تو نہیں گئی، کوئی وزن نہیں اس کے اندر، ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے. بار بار کہہ دیا کہ وہ اس کو نہیں اتار دیا، مگر کہا کہ اتار دے، یہ وہی ڈنڈا ہے. تو وہی ذکر ہوتا ہے. لیکن تمہیں اب چونکہ تمہارے اندر سے وہ نکل گیا، کیا وہ شوق نکال دیا گیا کہ اب یہ دیکھیں یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا. یہ اس کو کہتے ہیں قبض کی حالت. کیا قبض کی حالت؟ اس میں آدمی کو مزہ نہیں آتا. ظاہر ہے کہ جب نماز میں مزہ نہیں آتا، کسی کام میں مزہ نہیں آتا تو بوجھ ہی ہوگا. سب بوجھ سمجھ گئے؟ تو اس کو کہتے ہیں کیا قبض کی حالت. بسط کی حالت میں ناز ہوتا ہے، اس میں ناز سے بچا کریں، ناز سے بچا کریں. آپ نے آپ کو بڑا سکا کہو کہ میں بڑا نہیں ہوں، ایسی بسط کی حالت ہے، اللہ تعالیٰ قائم رکھے، دائم رکھے. لیکن جب قبض کی حالت ہو جائے پھر اپنے اندر سوچیں کہ میں نے تکبر تو نہیں کیا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہہ دیں کہ قبض کی حالت ہے، آپ اس میں اپنی کوتاہیوں کو ڈھونڈیں، اپنے کوتاہیوں کو ڈھونڈیں. نظر تو غلط نہیں اٹھائی ہے، اپنے آپ کو تو بڑا نہیں سمجھا ہے. اس طرح اپنی محاسبہ کریں. ایک تو اس کا علاج یہ ہے، اپنے کیا کریں، احتساب کریں اپنا. دوسری بات، اعمال کو نہ چھوڑیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امور ادومها. حالت بسط ہو پھر تو آسان ہے، حالت قبض ہو کرو گے تو اس سے اب تم مخلص بنے رہے ہو، کیونکہ آپ اپنی رب کی خوشی کو دیکھتے ہو، اپنی مرضی کو نہیں دیکھتے. اپنی مرضی کو شبلی مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت بڑے اللہ والے آدمی تھے. جب اس پر کبھی یہ حالت ایسے آتی تھی کہ بڑا بسط ہوتی تھی تو نماز میں بڑا خوش مزہ آتا تھا، ذکر میں مزہ آتا تھا، تو پھر کہتی وَإِن صَلَّيْتُ فَقَدْ أَشْرَكْتُ وَإِن لَمْ أُصَلِّ فَقَدْ كَفَرْتُ. اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو میں مشرک ہو جاتا ہوں، کیونکہ اتنا مزہ آتا ہے کہ میں کہتا ہوں تو تمہیں مزہ نفس کو آتا ہے تو میرا نماز شریف کیا ہوا، نفس کے ساتھ خدا کے ساتھ کیا ہوا، اس کو ہم نے گویا شرک کیا کہ اپنے نفس کے لیے بھی کرتا ہوں، خدا کے لیے بھی کرتا ہوں. اگر نہیں کرتا تو پھر تو کفر ہو جائے گا. وہ مجذوب تھا. لیکن میں کرتا ہوں کہ بہت سے اہل دل، بہت سے اللہ والے قبض کی حالت کو اچھی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں آدمی کے اندر استقامت پیدا ہوتا ہے. ایک جب آدمی دل نہ چاہے، محض اسی لیے کام کرے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پختگی آئے گی نہیں آئے گی. آپ کو حلوہ اچھا لگتا ہے، آپ کہتے ہیں کب آئے گا کھاؤں گا، تو آپ کھاتے ہیں. اور ایک آپ کو ڈاکٹر کہے کہ حلوہ کھاؤ، آپ کو حلوہ اپنا اچھا نہیں لگتا، طبیعت بعض لوگوں کو حلوہ اچھا نہیں لگتا، لیکن اب کھاؤ گے تو کیا ہے، آپ ڈاکٹر کی